أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی نعت سنائیے گا۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم
کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی استاد جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جائے رکھو وسیم بھائی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رزاق يا لطيف يا سميع البصير يا الله يا أول يا آخر يا ظاہر یا باطن یا اللہ، تیرا شکر تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان والوں کی صحبت عطا فرمائی، تیرا شکر۔ یا اللہ تو نے ہمیں جسم عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، سجدہ کرنا نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی محفلیں، ایسی عبادت، ایسا ملنا، ایسا جلنا، ایسا رہنا عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا سننا اور ایسا بولنا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، اور یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی استاد جی۔ وسیم بھائی اللہ جاری رکھو، نیکی دے بیان کرو، نیکی دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیک، نیکی، اچھائی، اچھا، انسان کے پاس بہت ساری ایسی باتیں کہ نیکی ہے کیا، نیکی ہوتی کیسے ہے، نیک کیسے بنا جا سکتا ہے، صفائی کیا ہے، صاف کیسے رہا جا سکتا ہے، ظاہر کی صفائی کیا ہے، باطن کی صفائی کیا ہے۔ نیکی تو وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جب بات ہوتی ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو اس کا مطلب اللہ کا جہاں پہ کنیکشن انسان کے ساتھ موجود ہے، اللہ کی موجودگی کا جہاں تعلق ہے، وہ کنیکشن انسان بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جہاں سے اس کی قبولیت ہونی ہے، جہاں سے اس کا کنیکشن بننا ہے، کیا وہ کنیکشن موجود ہے یا نہیں ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اگر کسی ایسے کلب میں، کسی ایسی جگہ پہ ایڈمیشن لیا ہے، کسی ایسے اسکول میں، کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے اور وہاں پہ رہتے ہوئے وہ سارے کورس کرتا ہے،
وہاں پہ رہتے ہوئے وہ ایگزام دیتا ہے تو اس کا رزلٹ فیل اور پاس کا وہ اس حوالے سے آتا ہے. اگر وہ وہی کام اس یونیورسٹی کے بغیر داخل ہوئے بغیر ہی کرتا چلا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ ایڈمٹ نہیں ہوتا، اس کا ایڈمیشن وہاں نہیں ہوتا، یا وہ کسی بھی جگہ پہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے، تو کیا اس کا اور اس کا دونوں کا ایک ہی طرح کا رزلٹ ہوگا؟ ایسے ہی جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ایک کافر کا اچھا کام کرنا اور ایک مسلمان کا اچھا کام کرنا دونوں سیم نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جب انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے مسلمان کے لیے جب وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو مسلمان ہونا شرط ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ مسلمان ہوتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جس کے لیے وہ نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے جیسے انسان اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے نیکی کرتا ہے، کیونکہ انسان بہت سارے اچھے کام اس لیے اچھے کر جاتا ہے، وہ نعت پڑھتا ہے اس لیے اچھی پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، وہ بعض دفعہ عبادت اس لیے اچھی کرتا ہے اور اس کی اچھی عبادت اس وقت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جمعے کے وقت جمعے میں بہت سارے لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ جتنا بھی کام نیکی والا ہے یہ تو سارا کا سارا اللہ کے حضور قبولیت والا ہے. تو جو اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے، جو اللہ کے لیے کرنا ہے، وہی نیکی بنتی ہے. اور جیسے جیسے انسان کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ یہ تو میرا اس ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اس ذات کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنا اور اس کنیکشن کو ہر وقت اسٹیبلش کرتے رہنا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ پہلے یہ غور کر لیتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے ایسا کام، تو پھر وہ غور کرتا ہے کہ مجھے، اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں ایمان والا ہوں تو پھر مجھے کیا کیا کرنا ہے. ایسے ہی جب وہ یہ غور کرتا ہے. جی استاد ہاں جی، سوری وسیم بھائی، جی 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 میں تھوڑی گل کٹی کیونکہ تھوڑی بات آ جی 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 ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ لیکن حدیث تے کچھ معاملات سانو اس چیز سے فرماندے نے کہ اس طرح ہی کرو. جی جی اگر کوئی لمبی نماز کیا ہے، لمبی نماز پڑھنا یہ متعلق بھی ہے لوگ دیکھن اس چیز والوں میں تاری گل کا ٹوکی معذرت نہ. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر اس کا ذات باری تعالیٰ کا جس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا اور ہم سب پہ اپنی کروڑا نعمت نازل کی، اور ہم اس قابل بنایا کہ ہم کسی بھی اچھے سے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اللہ اس کے نبی کا پیغام آگے تک پھیلا سکے، اور اس کے یہی دعا کرتے کہ یہ کام ہم سدا لیتا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نیکی کی بات کر رہے ہیں، جامی بھائی نہیں آئے؟ جی جی نہیں آدم بھائی ہیں بس. آدم بھائی بھی میں ہونے آیا ہے نا. اچھا جی، تے آدم بھائی سپیکر اپنا آن رکھو، کوئی گل پوچھنی پہ جاتی ہے. جی حضور. اچھا جی، نیکی کے بارے میں الحمدللہ بیان کروں گا جی حضور. کہ نیکی کیا ہے. ایک انسانی فطری طور پہ نا دو حالتوں میں رہتا ہے، یا تنہائی میں رہتا ہے یا ہجوم میں رہتا ہے. بے شک. تنہائی میں ہوگا تو اکیلا ہوگا، ہجوم میں ہوگا یا تو اپنی بیوی کے ساتھ، ایک فرد کے ساتھ، یا دو افراد کے ساتھ، یا اکثر افراد کے ساتھ ہوگا، یا گھر میں ہوگا یا باہر ہوگا. یعنی کہ زندگی میں دو ہی حالتوں میں رہتا ہے، تنہائی میں یا ہجوم میں.
تو تنہائی میں انسان اگر نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کو نیک نہیں کہیں گے، اس سے کہیں گے یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کہ اس کا اس کے رب کی ذات کا معاملہ ہے۔ بے شک اور ایسا عمل نیک، ایسا عمل جس کو لوگ دیکھیں کہ یا یہ نمازیں پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، یہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ نیکی، یہ فلانے کے ساتھ یہ اچھا کام کیا ہے، تو اس شخص کو کہیں گے نیک۔ جی اس کو کہ کیوں؟ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، تو کچھ اشخاص نے کہا یہ بندہ دنیا بہت برے کام کرتا رہا ہے، تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے۔ تو کچھ ٹائم بعد ایک اور جنازہ گیا، تو کئیوں نے کہا کہ یہ شخص بڑے نیک کام کرتا تھا، بڑا اچھا تھا، یہ فلاں ہونا، تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ آدم بھائی سنیے دیجیے، جی جی، وہ سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی۔ واجب ہوگی اس پہ جنت، ٹھیک ہے نا؟ ہم، یعنی کہ نیکی جو ہے لوگوں کی آواز، لوگوں کے بیان سے ظاہر ہوتی ہے، بے شک خواہ وہ دکھاوے کی پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا جی اس کا معاملہ بعد میں ہے، وہ کیا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ، وہ الگ چیز ہے۔ دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے، جی خواہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہے، چلو دکھاوے کی پڑھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مسلسل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا نا اس بندے کو۔ بے دکھاوے کا شک نیک کام، روزے رکھ رہا ہے، دکھاوے کے ذکر اذکار کر رہا ہے، دکھاوے کے صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ نیکی کے کام میں وہ حصہ ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دکھاوا ختم کر کے مخلص بنا دے گا، کیونکہ نیکی تو اچھی خوشبو ہے نا، اچھا ماحول بناتی ہے۔ بے شک تو اس کے لیے ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی، سچ بولنے کی، اس میں بات سنیں، سچ بولنے کی یعنی ہجوم میں آیا ہے، تنہائی میں تو نہیں سچ بولے گا نا بندہ، اپنے آپ سے بول لے گا۔ سچ بولنے کی عادت بناؤ یعنی لوگوں میں سچ بولو، ہجوم کا معاملہ آ گیا اس میں۔ جی سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے۔ یہاں سے معاملہ منہ کا آ گیا ہے، نہ آنکھ کا ہے، نہ کان کا ہے، نہ ناک کا ہے، نہ ہاتھ کا ہے، نہ انسان کی سوچ کا ہے، یہ سب منہ کا معاملہ ہے، بولنا، سچ بولنا، کہ منہ سے الفاظ سچے نکلے، کن کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے معاملات کے ساتھ، ہجوم میں۔ یہ لاجک یاد رکھیں، انسان یا تنہائی میں ہوتا ہے یا ہجوم میں ہوتا ہے، وہ تنہائی میں جو ایسا عمل کرے تو وہ نیکی نہیں کہلائے گی، وہ اچھا عمل کرائے گا، اور ہجوم میں وہ ایسا عمل کرے جو اچھا ہے اور لوگ اسے نیکی کا نام دیں گے، اسے جی نیک کہیں گے۔ اور نیکی منہ سے بھی ادا ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ادا ہوتی ہے، لڑکیاں گزری نگاہیں نیچی کر لی، کوئی گندی حرکت دیکھی نگاہیں پرے کر لی، حیا رکھی، حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا عطا فرمائے۔ تو وہ جناب علی کانوں سے گندی بات سنی تو توبہ کی، وہ کانوں پرے کر لی، ایسے لوگوں سے پرے ہو گیا، غلط راستے کی طرف پاؤں نہیں لے گیا، موڑ لیے پاؤں، غلط کام کی طرف ہاتھ نہیں لے گیا، ہاتھ موڑ لی، ٹھیک۔ لیکن یہاں پہ حدیث پہ آئے، بولنے پہ آیا ہے، اور بے شمار حدیثیں جو دیکھنے، کانوں، انسانی خواص خمسہ جو ان کے معاملات میں بیان کی گئی نبی پاک نے، اور یہاں ہے سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی، ہجوم میں جو تم سچ بول رہے ہو نا، نیکی کی راہ دکھاتی ہے، یعنی لوگ اس کا چرچا کریں گے، جی نیکی کی راہ دکھاتی، لوگ اس کا چرچا کریں گے، اور نیکی جنت میں لے جائے گی، اور لوگوں کا چرچا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ جب کوئی مرتا ہے تو انسان ختم دلاتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے کہ اس کا جی ثواب اس سے پہنچے، اور جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، ایسا کہنا بھی شہادت بن جاتی ہے۔ اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کافی ہے، جو لوگوں نے کہا یہ بندہ نیک تھا، بڑا اچھا تھا، تو آپ نے کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے، جی کیونکہ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لوح محفوظ سے دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ یہ جنتی ہے، آپ نے جب کہہ دیا
کہ جنتی واجب، اس پہ تو واجب ہو ہی گئی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی شو کر دیا کہ لوگوں نے چرچا کیا اس کی نیکی کا. جی نیکی کا مطلب یہی ہے کہ جناب علی کے ہجوم میں انسان وہ کام کرے جو اللہ اس کے نبی نے بتائے ہیں، وہ خواہ دکھاوے سے کرے خواہ دکھاوے کے بغیر کرے، اور لوگوں کے زبان پہ اس کا چرچا ہے. چھوٹی سی مثال، یہ محفل ہے، محفل الحمدللہ وسیم بھائی کے ذریعے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چل رہی ہے، اور اس میں آپ سبھی لوگ آتے ہیں. اگر کوئی اس محفل کی تعریف کرے گا تو یہ نیکی کا کام بن جائے گا، لوگ اس کا چرچا کریں گے تو یہ نیکی والی محفل بن جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو پوری ہو جائے گی پھر وہ، جی ٹھیک ہے نا. کیوں؟ بے نیکی شک جنت میں لے جاتی ہے، یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ ہے سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. 3 چیزیں ہیں، سچ بولنا، دوسری چیز ہے نیکی، تیسری چیز ہے جنت. سچ بولنا، ہجوم کے ساتھ تعلق رکھنا. ہم، نیکی یعنی کہ لوگوں کا چرچا ہونا، لوگ اس کی شہرت کرتے ہیں، لوگ اس کو فیمس کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر جنت واجب ہوتی ہے، یعنی کہ جنت خوشیاں ملتی ہے، اور خوشیاں، کامیابی زندہ بندے کو جنت ملے گی دنیا میں، اور جب وہ چل جائے گا، مر جائے گا، تو جنت ملے گی اگلے جہاں میں. قبر کا معاملہ آسان ہوگا، عالم برزخ اچھا ہوگا، صراط مستقیم جو معاملات ہے وہ اچھے حسن صوب طے کرتا جائے گا، تو وہ جنت ہے. اور زندہ رہے گا تو گھر میں خوشحالی آئے گی، بدحالی دور ہوگی، جو نیگیٹو اثرات ختم ہوں گے، پازیٹیو اثرات آئیں گے، تو وہ جنت ہے دنیا میں اس کے لیے. ٹھیک ہے، جنت وہی ہے نا، زندہ آدمی کے لیے خوشحالی ہی جنت ہے نا، ٹھیک ہے. اور بدحالی تو دوزخ ہے، جہاں گھر میں لڑائی فساد جھگڑا یہ فلاں، وہ تو دوزخ بنا ہوا ہے گھر میں ہی، ٹھیک ہے. اور جہاں خوش رہ رہے ہیں سبھی، اللہ اس کے نبی کے احکامات پہ چل رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہے، ماں باپ بچوں کے حقوق پورے کرے، بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہیں، یہ بڑوں کا معاملے سب ٹھیک آ رہے ہیں، تو ان کا گھر جنت ہے. کیوں؟ وہ ہجوم میں وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے. اور جب وہ ہجوم میں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام کے چرچا لوگ کرتے ہیں، وہ نیکی بن جاتی ہے. وہ اس کے اثرات سے اللہ تبارک اس کے گھر میں، اس کے صحت میں، اس کے جسم میں، اس کے ماحول میں پازیٹیو اثرات پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کوئی بھی نیکی کام ہو، خواہ دکھاوے سے کرو خواہ دکھاوے کے بغیر کرو. مت کوئی نیکی کے دکھاوے کا کام کرے، مت اسے چڑھاؤ کہ یا تو دکھاوے کا کر رہا ہے، بلکہ کہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے مجھے بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ دکھاوے کا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنسیر ہو کر نیکی پہ گامزن کرے، جی دعا دو سے. بے لیکن شک ہمارے معاشرے میں بائی ڈیفالٹ دماغ ہمارا شیطانی فطرت، نفس کے بارے میں بتایا تھا، کل گفتگو ہوئی تھی. نفس ہم، 7 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 7 برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس کے بارے میں تذکرہ پھر کبھی کروں گا. تو انسان ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ یہ چیز ہے. کوئی کہہ رہا ہے نا شرابی ہے، زانی ہے، تو جناب علی وہ نہیں، شرابی زانی چھوڑو، میں پولیس والے کی بات ہی کرتا ہوں، جو وسیم بھائی کو پتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے اور 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھے میں کیا کہوں گا، یا دیکھو یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 10 ٹائم کی تو رشوت لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو کہوں گا یا رب العالمین دکھاوے کی اگر نماز پڑھا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز پڑھا ہے، اسے صحیح نیت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز کے اثرات اس میں پیدا فرما، تاکہ اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو برائی ختم ہو جائے. بے شک میں یہ دعا کروں گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کسی کو بھی دیکھیں اگر کوئی دکھاوے کی بھی کر رہا ہے، اس کے حق میں دعا کریں، اور اس کے وسیلے سے اپنے حق میں بھی دعا کریں. اگر کوئی واقع دکھاوے کی نہیں کر رہا، ریجن سنسیئر ہو کے کام کرے، تو اس کے صدقے سے اپنے حق میں بھی دعا کرے، اور اس کو نیک کام کو بڑھ چڑھ کے اس کو اور مزید کرنے کے لیے اس کے حق میں بھی دعا کرے، ٹھیک ہے نا. نیکی کا یہی مطلب ہے، تنہائی یا ہجوم. تنہائی میں وہ اچھا ہے، اور ہجوم میں وہ نیک ہے، کیونکہ ہجوم میں لوگ تعریف کریں گے، پرچار کریں گے، اس کو فیمس کریں گے، وہ نیکی بن جائے گی. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ 2 لفظوں میں بتا دیا. اب آپ کوئی بھی حدیث ہو، قرآن کی آیت پڑھیں گے نیکی کے بارے میں، تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ جناب نیکی کیا چیز ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. آدم بھائی دعا کریے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر وارحم بأنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بأنك أنت خير الرازقين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.